دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان کے مشترکہ مفادات ہیں۔ داعش دہشت گرد کی حالیہ گرفتاری مشترکہ مفادات کی عکاسی کرتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ABI نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا دہشت گردی کے خلاف دونوں ممالک میں تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستانی عوام تشدد اور خوف سے آزاد زندگی گزارنے کے مستحق ہیں۔ پاکستان سے مل کر دہشت گردوں کو ان کی گھناؤنی پرتشدد کارروائیوں کے لیے جواب دہ بنائیں گے۔ امریکی اور پاکستانی شہریوں کے تحفظ کی کوششوں میں پاکستان کے ثابت قدم ساتھی رہیں گے۔ پولیس زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کا رابطہ، صدر مملکت کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم کی صدر آصف زرداری کی جلد صحتیابی کی دعا، کہا پوری قوم کی دعائیں صدر مملکت کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اور عید کے دوسرے دن بھی نان سٹاپ مستی، کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، فیصل آباد کی تفریح گاہوں میں بچوں کے ساتھ بڑوں کا بھی ہلہ گلا۔ بچوں نے جی بھر کر عیدی لٹائی، بھرپور مستی کے ساتھ آئس کریم اور گول گپوں پر بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ عید کا دوسرا دن یادگار بنا رہے ہیں۔ کوٹلی میں بچوں نے گھڑ سواری کے مزے لیے، کراچی والے عید کا لطف اٹھانے CBU پہنچ گئے۔ میٹھی عید کے دوسرے روز کل کے میزبان آج بنے مہمان، لذیذ کھانوں کی تیاری، مہمانوں کی مٹن کڑھائی اور بیف بریانی سے تواضع۔ دن بھر خواتین نے کچن میں گزارا، چٹوروں نے رات کو ہوٹلوں اور فوڈ سٹریٹس کا رخ کر لیا۔ کراچی میں بیف بوٹی، چکن ٹکا، وائٹ کڑھائی، مٹن کنہ اور چٹپٹے چرگے پر چٹوروں نے خوب ہاتھ صاف کیے۔ چمن میں روایتی ڈش شوربے کی مانگ، مٹی کے برتنوں میں دمبے کے گوشت سے بنی سوگا۔ شوربے میں نان ڈبو کر کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ چنیوٹ میں روایتی چنیوٹی کنہ اور کڑاہی گوشت سے شہریوں کے دو ہاتھ، لاہوری بھی پیچھے نہ رہے۔ باربیکیو آئٹم کھانے ریسٹورنٹس پہنچ گئے۔ بوٹی کباب، سیخ کباب، ٹکے اور گرما گرم نان سے کھانے کا لطف کیا دوبالا۔ سکھر میں ہلکی آنچ پر بھنی سبزی پر کھانے والوں کا رش، کوئٹہ والے تو باربیکیو کے دیوانے، پہنچ گئے کھانے۔ عید کے دوسرے دن ملک بھر میں یوم سسرال پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرد حضرات صبح سے چھوٹے اور بڑے قافلوں کی صورت میں منزل مقصود تک پہنچے۔ پہلے دن بھابھیوں نے کچن سنبھالا تھا، دوسرے دن نندوں کی باری آ گئی۔ داماد بیٹے کو لے کر عید ملنے آئے تھے تو سسرال والوں نے کھانے بھی پسند کے بنوائے۔ وزیر اعظم کی سیاسی قائدین کو ٹیلی فون، عید کی مبارکباد۔ شہباز شریف نے امیر جماعت اسلامی حافظ الرحمان اور ANP صدر ایمل ولی کو ٹیلی فون کیا، عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم کا گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو بھی ٹیلی فون، دونوں صوبوں کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، گورنر گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، کچھ لوگ اس فتنے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور قوم کے اتحاد سے وہ ناکام ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں گفتگو، کہا عید کے دنوں میں سیاسی گفتگو کر کے تلخی نہیں بڑھانا چاہتا، صرف کھانا کھانے آیا ہوں، میڈیا والے سیاسی گفتگو پر مجبور نہ کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پن بجلی کے منافع کے حصول کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے لکھا، ان کے مطابق پن بجلی گھروں سے حاصل منافع متعلقہ صوبوں کو ملنا ہے، ادائیگیاں نہ ہونے سے خیبر پختونخوا کے 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہو گئے۔ KP حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ آؤٹ آف دی باکس کمیٹی کا اجلاس جلد بلانے کے لیے پلاننگ کمیشن کو احکامات دیے جائیں۔ امید ہے وزیر اعظم KP عوام کو آئینی اور قانونی حقوق دلانے میں کردار ادا کریں گے۔ بانی PTI سے ملاقات کا دن، بانی سے ملاقات کے لیے نامزد کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ اور شعیب شاہین کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ بانی PTI سے اعظم سواتی، مبشر مقصود، نادیہ خٹک کی ملاقات ختم۔ اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، بانی کو بتایا سلمان اکرم راجہ آپ کا سودا نہیں کرے گا۔ مانسہرہ کی کرپشن کا معاملہ اٹھایا۔ بانی نے ہدایت کی جنید اکبر کی گئی تعیناتیوں کو فوری واپس کیا جائے۔ پنجاب کے معاملات پر بھی بانی کو بریف کیا۔
सलमान अकरम राजा कहते हैं ये कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिली। आजम खान स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करूंगा। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात। इसाले सवाब के लिए दुआ की और शहीद कैप्टन को खिराज अकीदत पेश किया। वालिदा बेटे को याद करते हुए आबदीदा हो गई। वज़ीर दाखिला ने दिलासा दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कौम मोहम्मद अली कुरैशी की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखेगी। शहीद की मासूम बेटी बाप की तस्वीर चूमती रही और वालिद को मिलने वाला मेडल गले में डाल दिया। वफाकी वजीर बिलाल अजहर कियानी की जेहलुम में कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात की। बिलाल अजहर ने कहा पाकिस्तान हमारे पास एक तोहफा है जो जवानों की कुर्बानियों से सलामत है। ईद हो या जंग, पाक फौज के बहादुर सपूत हमेशा वतन की खिदमत के लिए तैयार हैं। ईद पर शुहदा के लवाहिकीन का खुसूसी पैगाम। नायक इरफान शहीद के वालिद कहते हैं बेटे के बगैर ईद अधूरी है। सिपाही नदीम अब्बास के वालिद ने कहा बेटे की शहादत पर फख्र है। मुल्क के महफूजों को सलाम पेश करता हूँ। सिपाही आमिर शहीद की बेवा ने कहा पाकिस्तान की बेटियां अपने प्यारों की कुर्बानी से नहीं हिचकिचाती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की, सऊदी अरब, ओमान, कतर, इराक, बांग्लादेश, जापान के काउंसिल जनरल वज़ीर आला से मिले। मलेशिया, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल ने भी मुराद अली शाह को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला से पीपी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और कारकुनान की भी मुलाकातें, ईद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सोराब गोट में रेंजर्स एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार। IG सिंध और DG रेंजर्स से वाक़े की तफसीलात तलब कर ली। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का कहना था अमन अमान पर समझौता नहीं कर सकते, जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी, इस साल भी रोड मक्का के तहत इमिग्रेशन कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। सऊदी इमिग्रेशन अमले को जगह और सहूलतें दी जाएं। वजारत मजहबी उमूर का दोनों एयरपोर्ट्स पर इंतजामात के लिए सिविल एविएशन को मरासला। आज़मीन हज को रोड टू मक्का मंसूबे के तहत सहूलतें मैसर होंगी। मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ने लगी। दूसरे रोज भी ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। अंदरूनी सिंध जाने और आने वाले मुसाफिरों का जायद किराया वसूल करने का शिकवा। बस अड्डों पर मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स में तर्क कलामी। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं अंदरूनी सिंध से वापसी पर बसें खाली आती हैं। ईद पर खर्चा कहां से पूरा करें। खुशियों भरी ईद पर उदास आंखें, रंजीदा दिल अपने प्यारों का मुंतज़िर। ओल्ड होम और अनकिन हाउस के मकीन बूढ़े वालिदैन अपने प्यारों का इंतजार ही करते रहे। गर्मा गर्म भटूरे, हलवा पूरी, लड्डू पीटी, जलेबी और दही भल्ले से तवाज़ु तो खूब हुई, मगर अपनों को याद करते ही आंखें भर आईं और दिल उदास हो गए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कोस्टल और क्रीक्स के इलाकों में अगले मोर्चों का दौरा। कराची, जिना नेवल बेस और माड़ा और क्रीक्स में अफसरान और जवानों से मुलाकात। नेवल चीफ ने ईद के मौके पर फराइज की अंजामदही पर जवानों के जज्बे और अज़्म हिम्मत को सराहा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि दिफा वतन की मुक़द्दस जिम्मेदारी को ज़ाती खुशियों पर मुक़द्दम रखना पाक बहरिया की रिवायत रही है। जवानों का ये अज़्म हौसला इस बात का इजहार है कि मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मलीर हॉल्ट पर टैंकर हादसे में जाँ बहक फैमिली की घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा दुखी दिल के साथ ज़ैनब के वालिद से ताज़ियत के लिए आया हूँ। हमें हर प्लेटफॉर्म पर सोगवारान की आवाज़ बनना होगा। गवर्नर ने मुतासरा दोनों खानदानों को 80 गज के 2 प्लॉटों के कागजात दे दिए। टंडोला या नसीर केनाल हादसे में जाँ बहक 4 नौजवानों में से 3 की नमाज जनाजा नॉर्थ कराची में अदा कर दी गई। एक साथ 3 जनाजे उठने पर इलाके की फिजा सोगवार।
عبدالاحد اور اس کے 3 دوستوں کی کار تیز رفتاری کے باعث نصیر کینال میں گر گئی تھی۔ عبدالاحد دوستوں کے ہمراہ رشتہ داروں سے ملنے میرپور خاص جا رہا تھا۔ کبیروالا کے قریب مختوب پور انٹرچینج کے قریب تیز رفتار وین کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکل سوار جاں بحق، 2 خواتین اور 1 بچہ شامل، 1 شخص زخمی ہو گیا، وین ڈرائیور فرار، لاشیں اسپتال منتقل۔ کوئٹہ میں کانگو وائرس سے جاں بحق ہونے کا پہلا کیس، فاطمہ جناح اسپتال میں زیر علاج کانگو وائرس کا مریض دم توڑ گیا۔ مریض 29 مارچ کو پشین سے تشویشناک حالت میں لایا گیا تھا۔ فلمی انداز میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکوؤں نے I-9 میں موبائل چھیننے کے دوران مزاحمت پر شہری کو گولی مار دی، فرار ہونے لگے تو موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو گیا۔ ڈاکو نے فیض آباد پر موٹر سائیکل چھوڑی اور دوسری جانب سے آنے والے شہری سے موٹر سائیکل چھین لی اور فرار ہو گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر میانمار کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی بڑی کھیپ کی روانگی، 35 ٹن امدادی سامان میں خیمے، کمبل، ادویات، کھانا اور پانی شامل ہیں۔ طارق فضل چودھری کہتے ہیں 35 ٹن کی دوسری کھیپ بھی جلد روانہ کی جائے گی۔ میانمار کے سفیر نے اقدامات پر حکومت پاکستان اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی بولان میل ٹرین کو کلیئرنس نہ ملی، نوتال اسٹیشن سے جیکب آباد واپس بھیج دیا جائے گا۔ ٹرین میں سوار تمام 30 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کوئٹہ کے لیے سوار مسافروں کو واپس ڈیرہ اللہ یار پہنچایا جائے گا۔ بولان ایکسپریس سروس کئی روز بندش کے بعد گزشتہ روز ہی شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کے لیے پشاور اور لنڈی کوتل میں 2 عارضی کیمپ قائم۔ افغان حکام نے طورخم کے قریب استقبالیہ اور رجسٹریشن کیمپ قائم کر دیے۔ سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو بائیو میٹرک کے بعد واپس بھیجا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملک بھر میں سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کی تعداد تقریباً 8 لاکھ ہے۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 7 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان باشندوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، کٹھوعہ میں بھارتی فورسز نے مزید ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج نے محاصرے کی آڑ میں نوجوان کو شہید کیا۔ بھارتی فوج نے مارچ میں 5 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان پر فضائی حملے، میئر احمد کاہل سمیت 5 افراد جاں بحق اور 7 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت کی ایک عمارت کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کو حملوں کی ہدایت دینے والے حزب اللہ کے رکن کو نشانہ بنایا۔ نباتیہ میں حزب اللہ کی کئی زیر زمین تعمیرات کو تباہ کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کو بین الاقوامی دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے۔ ایران کو اپنا نیوکلیئر پروگرام کا پھیلاؤ روکنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کو جوہری قوت نہیں بننے دیا جائے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں ٹرمپ انتظامیہ تمام فیصلے امریکی عوام کی امنگوں کے مطابق کر رہی ہے۔ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ بھارت کو تشویشناک ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے اور بھارتی خفیہ ایجنسی پر پابندی کی سفارش کے سوال پر کہا سفارتی سطح پر ہونے والے مذاکرات پر کوئی بات نہیں کروں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ٹیرف پلان کا اعلان کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں ٹیرف پلان ملک کو نقصان پہنچانے والے غیر منصفانہ تجارتی طریقوں کو ختم کر دے گا۔ صدر ٹرمپ متبادل ٹیرف کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے زائد ٹیرف امریکیوں کے لیے غیر منصفانہ ہیں۔ امریکہ کو بھی اسی حساب سے ٹیرف وصول کرنا چاہیے۔ میانمار میں زلزلے سے تباہی، اموات کی تعداد 2000 سے بڑھ گئی، ہزاروں افراد زخمی، 270 لاپتہ۔ تھائی لینڈ میں زلزلے سے ہلاکتیں 19 ہو گئی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش جاری۔ ماہرین نے میانمار اور تھائی لینڈ میں حالیہ زلزلے کی شدت کو 334 ایٹم بم کے برابر قرار دیا ہے۔ آفٹر شاکس کئی مہینوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
انی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں امریکہ کی ایک غلطی ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے. جوہری مسئلے پر کوئی غلط قدم اٹھایا گیا تو ایران ذمہ دار نہیں ہوگا. ایران اپنے دفاع کے لیے جوہری ہتھیار حاصل کرنے پر مجبور ہوگا. متحدہ عرب امارات میں یہودی ربی کے اغوا اور قتل میں ملوث 3 مجرموں کو پھانسی اور 1 کو عمر قید سنا دی گئی. اسرائیلی شہری ابوظہبی میں گروسری سٹور چلاتا تھا اور یہودی کمیونٹی شعبات کا متحرک رکن تھا. قاتلوں کا تعلق ازبکستان سے ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے جنوبی افریقہ کے سفید فام شہریوں کو بطور مہاجرین امریکہ میں بسانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا. مشن ساؤتھ افریقہ کے نام سے پروگرام کا آغاز. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے اب تک 8,000 سے زائد سفید فام افریقیوں کی درخواستوں پر غور کیا جا چکا ہے. فرانس میں دائیں بازو سے تعلق رکھنے والی اپوزیشن لیڈر مارین لاپین کو 5 سال کے لیے سیاسی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا. عدالت نے مارین لاپین کو یورپی یونین کے اخراجات میں غبن کے الزام میں 4 سال قید بھی سنائی. 1 لاکھ یورو جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا. اسٹار بڑے ارادے کھیل بھی ہوگا بڑا. پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے آفیشل سانگ کا ٹیزر جاری. راک سٹار علی ظفر، گلوکارہ نتاشا بیگ، ابرار الحق اور طلحہ انجم آواز کا جادو جگائیں گے. قومی ٹیم کے اوپننگ بیٹر امام الحق نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز جیتنے کے لیے پرعزم. کہتے ہیں ٹیم بہت اچھی ہے، پہلا میچ ہار گئے لیکن اگلے 2 میچ جیت سکتے ہیں. چیمپئنز ٹرافی میں جو ہوا اس کو بھول کر کم بیک کی کوشش کر رہے ہیں. پریکٹس بھی کی ہے. اگلے میچز میں ٹیم بہتر پرفارم کرے گی. پی سی بی کا اسپیشل عید شو خواتین کرکٹرز کی شرکت. عالیہ ریاض نے کہا شادی کے بعد پہلی عید ہے لیکن زیادہ تبدیلی نہیں آئی، بس ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. ڈیانا بیگ نے کہا میرا گلگت سے تعلق ہے، عید پر گھر نہیں جا پاتی، زیادہ تر عید ٹور اور کیمپس میں ہی گزرتی ہے. سعدیہ اقبال اور عروف شاہ نے بھی عید سے متعلق دلچسپ باتیں بتائیں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں کل دوسرے ون ڈے میں مد مقابل آئیں گی. اہم میچ سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کی پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشق کی. سیریز بچانے کے لیے پاکستان کے لیے دوسرا میچ جیتنا ضروری ہے. میچ سے پہلے کیوی ٹیم کو دھچکا. مارک چیپمین پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے سے باہر ہو گئے. دونوں ٹیموں کے درمیان میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 3 بجے شروع ہوگا. عید کی خوشیوں کے رنگ ARY نیوز کے سنگ. عید کے تینوں دن موج مستی سے بھرپور پروگرام. سیاسی اور موسیقی کا تڑکا لیے ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ہوشیاریاں. عید کے تینوں دن سابق کپتان سرفراز بنے باخبر سویرا عید اسپیشل کے مہمان. آدھی کی مستیاں عید پر بھی ہوں گی نان سٹاپ. دوسرے دن پروگرام عید ہنگامہ میں ہوشیاریاں. مہمان بنے ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر. مزاحیہ مشاعرہ شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ. پروگرام خبر میں شعیب ملک اور ڈاکٹر نعمان نیاز کی پاکستان کرکٹ کی صورتحال پر گفتگو. تو عید کے تینوں دن جڑے رہیے ARY نیوز کے ساتھ.